کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حکمنامے پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے لیگل ٹیم کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ارکان کے استعفے کا مطالبہ مذاکرہ خیز ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف رپورٹر عمر اویس گردیزی سے۔ جی عمر، بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلہ پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو فوری طور پر آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکے۔ مزید ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کو مسلسل اور بیجا تنقید کا نشانہ بنانے پر کمیشن میں اس کی شدید مذمت بھی کی گئی اور اسے مسترد کیا گیا ہے۔ کمیشن سے استعفے کا مطالبہ مذاکرہ خیز قرار دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاتمے میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کرتا رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، یہ کہنا تھا ترجمان الیکشن کمیشن کا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورم پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا گیا۔ چونکہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن ویلڈ نہیں کرائے تھے، جس کے لاجیکل کانسنسس میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بیٹ کا نشان وڈرا کیا گیا تھا، لہذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی جو ہے انتہائی غیر مناسب ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ جن 29 ایم این اے کو پی ٹی آئی کا ایم این اے قرار دیا گیا، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی ایفیلیشن ظاہر کی تھی، جبکہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانا ضروری ہوتا ہے، جو کہ ان امیدواروں نے جمع نہیں کرایا تھا۔ لہذا ریٹرننگ افسروں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کو امیدوار ڈکلیئر کرتے۔ جن 41 امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا ہے، انہوں نے نہ تو اپنے کاغذات نامزدگی میں پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کیا، نہ پارٹی کی افیلیشن ظاہر کیا، نہ کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کروایا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ریٹرننگ افسروں نے ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔ الیکشن جیتنے کے بعد قانون کے تحت 3 دن کے اندر ایم این ایز نے رضاکارانہ طور پر سنی اطاعت کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ سپریم کورٹ میں سنی اطاعت کونسل الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں پی ٹی آئی اور جو ہے سنی اطاعت کونسل، یہ اپیل اس وقت مسترد کر دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی اس کیس میں نہ تو الیکشن کمیشن پہ پارٹی تھی اور نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی تھی اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ جو نشستیں ہیں وہ دے دی گئی ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے عمر، بہت شکریہ، آپ تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔